سورہ نور، اس صورت میں خاص طور پر پاک دامنی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں زنا کی برائی یہ سنگین سزا ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور سب سے اہم حصہ وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے الزام لگایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتن، یہ سورت ہے، انزلناہا، نازل کیا ہم نے اسے، وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اسے، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے اس میں آیتن، آیات، بیناتن، واضح کھلی ہوئی، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو۔ اس کے اندر کیا ہے؟ نصیحت والی آیتیں ہیں، اور یہ قرآن ہی پورا کیا ہے؟ نصیحت ہے اور فرض ہے۔ اب یہاں پر کیا فرض کیا ہم نے اسے، اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی سی بات ہے، فرض نہیں ہے، اسے تو چھوڑو، اگنور کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو موقع دیا ہے، شاید آپ لوگوں کے دل میں ہوگا کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں، لیکن اسکول ہیں، کالجز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اس لیے سنڈے سنڈے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کلاس کھلوا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا، لیکن یہاں پر خاص طور پر اس سورت کے نزول کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سورت کا کیوں فرض ہے، اس کو فرض کے درجے میں رکھا گیا، یہاں پر احکام نازل کیے گئے۔ اور آپ کو پتا ہے پہلے جو صحابہ کرام ہوتے تھے وہ اپنے خلافت کے زمانے میں خاص طور سے اس سورت کو بھی حفظ کرایا کرتے تھے، سورہ نور کو، کیونکہ اس کے اندر احکام دیے گئے نا۔ الزانیۃ، زانیہ، والزانی، اور زانی مرد، زانیہ تو زانی عورت اور زانی مرد، فجلزو، تو فا مطلب تو، اجلدو، جلد، جلدا، کوڑے برسانا، تو کوڑے مارو، کل واحدن، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، میعتا، 100، جلدتن، کوڑے، ولا، اور نہیں، تأخذکم، پکڑے تمہیں، اخذا یاخذو، اور نہیں پکڑے تمہیں، بیہما، ان دونوں میں، یعنی ان دونوں کے بارے میں، رافتن، کوئی ترس، فی الدینی، دین میں، اللہ کے، ان کنتم، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد، اور چاہیے کہ گواہ ہوں، اور چاہیے کہ گواہ حاضر ہوں، عذابہما، ان دونوں کی سزا پر، عذاب یہاں پر کیا ہے؟ سزا، طائفتن، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اور چاہیے کہ حاضر ہوں، یشہد، شہادہ ہوتا ہے گواہی، گواہ حاضر ہونا، یہاں پر کیا کریں گے؟ حاضر ہوں ان دونوں کی سزا پر، ایک گروہ مومن کا۔ اب اس میں کیا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کی سزا بتا دی، یعنی، اور یہ کس کی سزا ہے؟ کواری لڑکے، کوارے بچوں کی، یعنی جو کوارے بچے بچیاں یہ کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، زنا کا کام کرتے ہیں، یعنی زنا کیا ہوتا ہے؟ انٹرکورس کرنا شادی سے پہلے اور کسی غیر مرد کے ساتھ، تو اس کی سزا شریعت میں کیا ہے کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شریعت کی سزا نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی زبردست سزا ہے، اور اگر اسلامی قانون کے اکارڈنگ یہاں پر سزا مل گئی، کوڑے پتہ ہے کیا کیسے ہوتے ہیں؟ انسان جو ہے نا 15-20 کوڑوں میں نکل پڑتا ہے، نہیں اوپر پہنچ جاتا ہے وہ، تو 100 کوڑے پورے بھی نہیں ہو پاتے کہ جان نکل جاتی ہے انسان کی، انسان مر جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ کہی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ترس نہیں کھانا، یعنی کوڑے مارتے ہوئے ایسا نہیں کہ ہلکے کر دو کوڑے مارتے مارتے، یعنی جتنے جان سے مار سکتے ہو اتنا مارو۔ دوسری بات یہ، اگر تم نے ترس دکھایا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، یعنی ترس، اگر تم ترس کھاؤ گے تو یہ یعنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ ترس نہیں کھانا اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو ترس نہیں کھانا۔ اور تیسری بات کیا کہ جب ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہو تو کیا کرنا ہے؟ گواہ حاضر ہونے، گواہ مطلب گواہ حاضر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بات ادھوری رہ گئی، تیسری بات یہ کہ جب سزا دی جا رہی ہو تو پورا معاشرہ اکٹھا ہو، سارے مسلمان اور جتنے بھی سوسائٹی ہے وہ اکٹھی ہو، اور سب لوگوں کے سامنے ان کو سزا دی جائے تاکہ کوئی اور یہ کام نہ کرے، ہاں عبرت حاصل کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوم ہلاک کر دی گئی
کیونکہ جو ان میں سے کمزور تھا وہ اس پر حد جاری کرتے تھے اور تم میں سے جو بڑا ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے. اب کیا ہوتا تھا پہلے کہ جو غلام وغیرہ ہوتے تھے کہ چلو اس کو سزا دے دو, یا جو کمزور ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو سزا دے دو, جو بڑے بڑے سردار وغیرہ ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اس وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئی. پھر ایک روایت میں آتا ہے نبی نے فرمایا کہ ایک حد جاری کر کے, یعنی ایک حد جاری کرنا تم میں سے 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے. یعنی اگر آپ نے ایک سزا دی کسی کو, ایک حد جاری کری, تو 40 دن کی بارش سے زیادہ فائدہ ہے اس سے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. ایمان اور زنا نہیں سما سکتے ایک ہی بار میں, ایک ہی دل میں. یعنی جس وقت زنا کریں گے اس وقت ایمان چلا جائے گا, دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا, یعنی وہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے, اور وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے, یعنی پھولے ہوئے تھے, اور ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی, یعنی ٹوائلٹ میں سے جیسے بدبو آتی ہے نا ایسی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں, یعنی جو زنا کریں اور توبہ کے بغیر مر جائے اس کا آخرت میں انجام یہ ہے, اگر وہ سچی توبہ نہیں کرتے اور اس کے بغیر وہ مر جائے. ابن عباس کہتے ہیں کہ زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے, زنا کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. اس کی اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اس سے پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے, سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے, اور آپ دیکھیں بچے اور نسلیں سب بگڑ کے تباہ ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم کسی ایک, اب آپ یہ دیکھیں امریکہ کا حال کیا ہے, US کا حال کیا ہے, وہاں پر کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اولاد کس کی ہوں, بچے کو نہیں پتا ہوتا اولاد کس کی اور کون کس کی ذمہ داری اٹھائے. یعنی آپ نے بیچارہ ایک بچہ جو ہے اس کا تو کوئی اس میں گناہ نہیں, اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اس کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے, اور وہ کیسی زندگی بسر کرتا ہے پتہ ہی نہیں, کتنی بری زندگی بسر کرتا ہے, اور زندگی بھر اس کو جو تانے سننے پڑتے ہیں لوگوں سے, اور اس کے علاوہ جو اس کا پورا سب کچھ نظام خراب ہو جاتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب کوئی زنا کرتا ہے تو زمین روتی ہے اور کہتی ہے اے رب مجھے اختیار دے کہ میں ان بدکاروں کو نگل جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا صبر کر, یہ دونوں تیرے ہی اندر آنے والے ہیں, اس وقت ان سے نمٹ لینا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زنا کار کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں دوزخ کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ان دروازوں سے آ کر اس کو سانپ اور بچھو ڈھستے رہتے ہیں. اللہم حافظنا. یہ بہت بڑا جرم ہے, اور اس سے سب پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے اور سب بگڑ جاتا ہے نظام, بچے برباد ہو جاتے ہیں, ہر چیز برباد ہو جاتی ہے. اس لیے ایک ذمہ داری نہیں رہتی, کسی کی ذمہ داری نہیں رہتی, اور اس سے عورتیں بھی برباد ہوتی ہیں, بچے بھی برباد ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ اب شادی کیا ہوتی ہے؟ شادی میں اعلان ہی تو ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے ساتھ میں کر دیا, اب آپس میں ان دونوں کی ذمہ داری ہے, یعنی اس مرد کی ذمہ داری, اب یہ جو اولاد ہوگی اس کی ذمہ داری یہ اٹھائے گا. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے شادی کے بعد تو اگر وہ باپ چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا, سوسائٹی اس کو چھوڑنے نہیں دیتی, یہی ہوتا ہے نا, اور چھوڑ نہیں سکتا, اور سب کو پتا ہے کہ اس کی ذمہ داری تھی اور اس کو اٹھانی تھی, اس لیے وہ عزت بنی رہتی ہے. صرف ایک اعلان ہی تو ہوتا ہے شادی میں, ورنہ اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتا. ایک اعلان ہوتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا, اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے نکاح میں, اور اب جو بھی اولادیں ہوں گی ان کی ذمہ داری ان دونوں کو مل کر اٹھانی ہے, کسی ایک کے اوپر نہیں ہے. اور پھر وہ بچے بھی آگے کیا کرتے ہیں, ان کے اندر ریونج والی فیلنگ پیدا ہوتی ہے, بدلے کی بھاونا پیدا ہوتی ہے, پھر وہ بھی یہی کام کرتے ہیں, اور آگے نسلیں پھر بگڑتی رہتی ہیں, برباد ہوتی ہیں. اس لیے اس کام کو اتنی سخت اس میں جرم کی سزا, یعنی اتنا سخت اس میں جرم دیا گیا ہے کہ 100 کوڑے مارو. اور جو شادی شدہ کسی اور سے یہ کام کر لے تو ان کی کیا سزا ہے؟ رجم. والذین والزانی, زانی مرد, لا ینکحو, نہیں نکاح کرتا مگر زانیتن, زانیہ سے, یا مشرکتن, مشرکہ عورت سے. سمجھ رہے, مشرکہ عورت یعنی شرک کرنے والی. والزانیۃ, اور زانیہ عورت, لا ینکحوہا, نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانن, زانی مرد, یا مشرکن, مشرک مرد. وحرم, اور حرام کر دیا گیا, ذالکہ یہ, علی المومنین,
मोमिनों पर। यानी जब पता चल जाए कि लड़का और लड़की दोनों जिना में मलबूस है, यानी दोनों ने जिना किया है, तो इनका निकाह या इनकी शादी पाकबाज से नहीं हो सकती। या तो इनकी शादी जिना वालों से ही होगी, यानी जिनके साथ जिना किया है उन्हीं से शादी करो, या जो और कोई बदकार है उससे निकाह करो, लेकिन किसी भले को और किसी पाक दामन को नहीं फंसाना। और अगर माँ बाप ने जानते पूछते कि उनको पता चल गया हमारे औलाद में ये कमी है और फिर भी उन्होंने अखबार से उनका निकाह कर दिया, तो फिर सब शामिल हो जाएंगे इसमें। माँ बाप को भी गुनाह मिलेगा और औलादों को भी गुनाह मिलेगा। यानी अभी आप ये देखिए कि जानी को और मुशरिक को साथ रख दिया, साथ की कैटेगरी में। ये भी एक सजा है कि या तो आप मुशरिक से शादी करें या आप जानी से, क्योंकि जिना करते ही वो मुशरिक हो गया ना, ईमान तो उठा लिया गया, जिना कर दिया तो मुशरिक हो गया। या तो आप जिना वाले से शादी करें, निकाह करें, या फिर आप मुशरिक से करें, लेकिन किसी पाक दामन मोमिन से निकाह नहीं करना। उससे क्या होगा, बेचारे की क्या सजा, उसका क्या गुनाह, उसको क्यों सजा दी जा रही है, इनजस्टिस हो जाएगा। एक नेक को एक बद के साथ क्यों बांधा जा रहा है, उससे क्या होगा, उस बेचारे की भी या बेचारी जो भी है उन दोनों की भी नस्लें खराब हो जाएंगी, यानी उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी खराब हो जाएंगे आगे। क्योंकि जो जिना करता है, जो गंदे काम करता है, उसके बच्चे कभी नेक नहीं निकलते, उनकी औलादें कभी नेक नहीं निकलती, तो उसमें उनकी क्या गलती है। इसलिए अल्लाह ताला इनजस्टिस नहीं करना चाहते, जो बुरे हैं उनको बुरों के साथ रखो, जो अच्छे हैं अच्छों की। ये सिर्फ जिना के से रिलेटेड है। लेकिन अगर सच्ची तौबा करे, बिल्कुल वाकई में सच्ची तौबा करे, उसके बाद की बात अलग है। लेकिन आपको एहसास हो जाए और आपने सच्ची तौबा कर ली, तो फिर उसकी बात अलग है। वल्लज़ीना, और वो लोग जो यरमूना, यरमी किसे कहते हैं, रमी, फेंकने को। इल्जाम लगाना क्या होता है, फेंकना, बात फेंकना जबरदस्ती किसी के ऊपर, वो क्या होता है, इल्जाम लगाना। तो यहाँ पर क्या है, वो लोग जो यरमूना, तोहमत लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम फेंका जाता है, कोई आराम से एक्सेप्ट नहीं करता, अच्छा आजा तू लगा ले और मैं ले लेता हूँ, वो फेंका जाता है। और वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं अल-मुहसनाती, पाक दामन औरतों पर, सुम्मा फिर लम नहीं आतू, वो लाते भी अरबाती, 4 शुहदा गवाह, फजलिदुहुम, तो कोड़े मारो उन्हें, समानीना, 80 जल्दतन, कोड़े। किसकी बात हो रही है ये, 80 कोड़े। वला, और नहीं, तकबलू, तुम कबूल करो, लहुम, उनकी, शहादतन, गवाही, अबदन, कभी भी। वउलाइका, और यही लोग हैं जो फासिकून, फासिक हैं, यही लोग हैं जो फासिक हैं। अब क्या है, यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि अगर कोई किसी पर इल्जाम लगाता है और वो 4 गवाह नहीं लाता, यानी इल्जाम लगा दिया और उसका गवाह भी नहीं है और झूठा इल्जाम किसी पर लगा दिया, तो उसकी सजा क्या है, 80 कोड़े। क्या क्या, तो क्यों, आपने दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक इल्जाम और दूसरे की जिंदगी बर्बाद, तो इसलिए भी इसकी इतनी सख्त सजा क्या है, सिर्फ 20 ही कम है, 80 कोड़े। तो यानी किसी के ऊपर इल्जाम लगाना भी बहुत बड़ा जुर्म है, झूठी गवाही देना, फिर खास तौर से पाकदामन औरतें, ईमान वाली, भोली वाली औरतें, उन पर इल्जाम लगाना तो बहुत बड़ा गुनाह है। और अमूमन हम लोग ये काम करते हैं ना कि किसी को किसी के साथ देख ले, लगता है इसका बॉयफ्रेंड होगा या कोई बावली सी कोई लड़की है, वो छज्जे पे खड़ी है, अब उसको तो खुद नहीं पता मैं क्यों खड़ी हूँ, लेकिन सामने वाला कह रहा है देखो ये लड़की खड़ी रहती है, रोज इसी वक्त खड़ी रहती है, लगता है इसका कोई चक्कर है, बेचारी चाहे वो बावली हो जो खड़ी है, कुछ नहीं पता। तो ये हमारी इतनी सी जबान, और हमने लगा दिया इल्जाम, और इसकी सजा क्या होती है, 80 कोड़े, और हमें पता ही नहीं, हमने जबान हिलाई और कर दिया जुर्म। इसलिए कोई भी आपसे कोई बात कहे ना, उसको कहो कि मुझे नहीं सुननी, अल्लाह के वास्ते मुझे बख्श दो, और अगर सुन लिया तो अपनी जबान से निकालना नहीं है उसे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मोमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उसमें नहीं थी और उससे उसको बदनाम किया, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों की पीप में डालेगा और वो इस बात का मुस्तहिक रहेगा यहाँ तक कि वो अपनी बात से बाज आ जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सबसे बड़ा सूद ये है कि इंसान नाहक किसी मुसलमान की इज्जत से खेले, और तोहमत लगाने वालों को कयामत के दिन भी कोड़े पड़ेंगे। यानी अगर दुनिया में वो बच जाए ना, तो कयामत के दिन नहीं बच पाएगा कोड़े लगने से, कोड़े तो उसको पड़ेंगे ही। इल्ला, मगर उन लोगों के जिन्होंने ताबू, तौबा कर ली, मिन बादी,
اس کے بعد من بعدی ذالکا اس کے بعد وَأَصْلَحُ اور انہوں نے اصلاح کر لی، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیسے خوشخبری دیتے ہیں نا، بڑے بڑے گناہ کے بعد بھی معافی مل جاتی ہے اگر سچے دل سے معافی مانگو اور سچے دل سے توبہ کرو. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگ لیں اور کبھی عہد کرے کہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گی. اگر ہم اسی گناہ کو لے کر پڑے رہے تو پھر آگے بھی ہم کیا نہیں کر سکتے، نیکیاں نہیں کر سکتے. جیسے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اگر وہ اسی کو لے کے بیٹھے رہتے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی نا اب اس کے بارے میں مت سوچو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اگر وہ سوچتے رہتے تو آگے کی نیکیاں نہیں ہو پاتی ان سے. تو جو ہو گیا اس کی سچی توبہ کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. والذین اور وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم اور نہیں یکن ہے لہم ان کے لیے شہداء گواہ، مگر انفسہم وہ خود ہی، فشہادتو تو گواہی ہوگی احدہم ان میں سے ایک کی، اربعو 4 شہاداتن گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو بے شک وہ لمن الصادقین ضرور ہی سچوں میں سے ہیں. کیونکہ زنا کا کام عام طور پر کوئی کسی کے سامنے کرتا نہیں، اس لیے گواہ لانا مشکل ہے. اگر کسی کو یہ شک ہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ خود ہی اس کا گواہ ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو 4 بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر وہ کیا کہے گا کہ میں سچا ہوں، اس نے زنا کیا ہے. والخامسۃ اور 5ویں بار، خمس اور 5ویں بار یہ کہ لعنت اللہ لعنت اللہ کی اس پر اگر ہے وہ من القاذبین جھوٹوں میں سے. یعنی 4 بار کیا کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کیا کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. وَيَدْرَؤُ اور ٹال دے گی انہا اس عورت سے العذاب سزا کو، ان یہ کہ تشہدہ وہ گواہی دے، 4 شہاداتن گواہیاں، باللہ اللہ کے ساتھ، انہو بے شک وہ لمن القاذبین ضرور ہی جھوٹوں میں سے. یعنی اب عورت سچی ہے، اب اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اس نے قسم کھائی. اگر وہ عورت سچی ہے تو وہ کیا کہے، 4 بار کہے کہ میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے. والخامسۃ اور 5ویں بار یہ کہ غضب اللہ غضب و اللہ کا علیہ اس پر اگر ہے وہ من الصادقین سچوں میں سے. اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا غضب میرے اوپر آئے، 5ویں بار وہ یہ کہے، اور یہ معاملہ کس پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ پر. ولولا اور اگر نہیں ہوتا فضل اللہ کا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، تو بے شک اللہ توابن بہت توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی، کس بات پر کہ ہر گناہ کی معافی بھی ہوتی ہے سچے دل سے مانگی جائے، تو کیا ہوتا پھر، کتنی آبادی جو ہے وہ جہنم میں پڑی ہوتی. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رول بنایا کہ سچے دل سے معافی مانگو گے تو میں معاف کروں گا. پھر یہ ہے کہ 4 بار جو ہے نا کہ جو جھوٹا ہے وہ 4 بار قسم کھائے کہ میں جو ہے سچ ہوں. مطلب اگر کسی نے کسی کے اوپر الزام لگایا تو وہ 4 بار یہ کہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اسی طرح اگر وہ سچی ہے یا جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ سچی ہے تو وہ کیا کہے 4 بار کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں، اور 5ویں بار کیا کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت مجھ پر. پھر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، پھر اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی لا کر رہتے ہیں کہ یہ آگے بھی آئے گا. اس کے بارے میں پیچھے بھی گزر چکا ہے یہ واقعہ، سورہ مجادلہ آئی تھی آپ میں، ہاں آگے بھی آئے گا اس کا کہ ایک وہ بھی تھے، صحابی بھی تھے، ان کی ایک وائف تھی، یا ایک شخص تھے، صحابی نہیں شخص تھے، ان کی وائف تھی، بیوی تھی، تو انہوں نے تہمت لگائی تھی. تو اس نے کیا کہا اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کے لیے، کیا کہا کہ 4 بار قسم کھا لی کہ یہ جھوٹا ہے، میں سچی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر. پھر رسول اللہ نے اس بات کو وہی چھوڑ دیا، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اس کی شکل کا تھا جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں ہی لا کر دکھا دیتے ہیں. تو یہ معاملہ کس کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر.